إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. محترم اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریفیں اور ساری بڑائیاں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو اپنی ذات میں، صفات میں، کمالات میں ایک ہے، اکیلا ہے، مالک الملک ہے، رب دو جہاں ہے، حاجت روا اور مشکل کشا. بعد درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے مبعوث کردہ سارے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص ہمارا اور آپ کے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان جیسا عظیم الشان، عظیم المرتبت اور فیض و برکات سے پر مہینہ عطا فرمایا. محترم حضرات، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے روزہ رکھوا رہا ہے، تو روزہ رکھنے کا غرض و غایت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز اسی عنوان پر میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو جس مقصد کے لیے یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ افن فرمایا ہے، ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں. خوب سے خوب اس مہینے میں اللہ اپنی عبادت لے کر کے اپنی رضا اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہوئے ہمارے درجات کو بلند فرمائے اور ہماری ساری عبادتوں کو یہ اللہ قبولیت کا شرف بخشے. محترم حضرات، جیسا کہ میں آپ کے سامنے دو مختلف جگہ سے آیت پیش کیا.
ایک وہ آیت جو رمضان کے تعلق تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد بیان فرمایا، روزے کی غرض، روزے کی غایت اور روزے کی حکمت بیان فرمایا ہے کہ روزے کا غرض اور روزے کا مقصد ہے بندوں کو متقی اور پرہیزگار بنانا، بندوں کو متقی اور پرہیزگار بنانا۔ اللہ رب العالمین اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کے جتنے عبادات ہیں، فرائض ہیں یا احکام ہیں، ان تمام عبادات و احکام اور فرائض کے ذریعے سے بندہ مومن کو متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر تقویٰ کا ذکر فرمایا، عبادات کے ذریعے بھی، معاملات کے ذریعے بھی، فرائض کے ذریعے بھی، احکام کے ذریعے بھی، اخلاق کے ذریعے بھی، کردار کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ الغرض مذہب اسلام کا مدعا یہ ہے، مذہب اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے مسلمان اور مومن بندہ متقی بن جائے، تقوی شعار بن جائے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کا ذکر میں، عبادت کے باب میں یہ آیت پیش فرمایا ہے، اور اس آیت کا بھی لب و لباب یہی ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے ذریعے بھی بندہ مومن کو متقی بنانا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اسی طرح دوسری آیت اللہ رب العالمین نے نماز والی آیت میں فرمایا اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازیں قائم کرو، بے شک نمازیوں کو فحشا اور منکر سے، بیہودہ حرکات اور بیہودہ باتوں سے بچاتی ہے۔ تو نماز کا بھی غرض و غایت، نماز کی بھی حکمت اور نماز کے بھی مقصد یہی ہوا کہ نماز پڑھنے والا بندہ مومن متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری عبادت زکوٰۃ کے باب میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، خذ من اموالہم صدقۃ، مالداروں سے صدقہ وصول کرو تاکہ اس کو ظاہری اور باطنی ہر چیزوں سے پاک و صاف کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا بھی غرض و غایت اور زکوٰۃ کا بھی مقصد و حکمت یہی بتایا کہ متقی بن جائے، تقوی شعار، اللہ سے ڈرنے والا پرہیزگار بندہ بن جائے۔ اسی طرح ایک بڑی عبادت ہے حج۔ حج کے باب میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، آگے فرمائے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ حج کے مہینے مشہور ہیں، معلوم ہیں، ایک مقدس سفر پر جا رہے ہیں حاجی حضرات، تو ان کو حج کے سفر پر جانے والوں کو اس سے آگاہی کی گئی ہے کہ آپ مقدس سفر پر جا رہے ہو تو تم سے کوئی بیہودہ حرکت نہ ہو، کوئی لغویات نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو، آپ کا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہو۔ اس نے فرمایا احتیاط کے ساتھ اس سفر کرو،
ایک عظیم الشان عبادت کی ادائیگی کے لیے تم جا رہے ہو، گھر سے دور دراز جا رہے ہو، مال و دولت خرچ کر کے جا رہے ہو، بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے جا رہے ہو، ایک مقدس سفر پر جا رہے ہو۔ اس سفر کا مقصد اور لب و لباب کیا بیان فرمایا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین مزید باتیں بیان فرمایا، وَتَزَوَّدُوا، تقوی کو اختیار کرو، تقوی کو اپنا توشہ بناؤ، زاد راہ تقوی کا بناؤ۔ فَإِنَّ الزَّادَ التَّقْوَىٰ، کیونکہ تقوی ہی سب سے بہترین توشہ ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے قربانی کے بحث میں فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اے لوگوں تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت تو اللہ رب العالمین کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے کہ کسی ارادے سے قیمتی اور فروا جانور کو ذبح کر رہے ہو، کیا اس کے پیچھے شہرت اور ناموری تو نہیں ہے، یا دل کی سچائی اور اصلاح نیت کے ساتھ تم قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بھی، قربانی کے جانور کے بارے میں بھی یہی فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العالمین کو تمہارا تقوی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین دوسرے ذرائع سے بھی، ان تمام عبادات کے علاوہ دوسرے ذرائع سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، تقوی شعار بنانا چاہتا ہے، متقی بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ دیتے تھے، مسجد میں خطبہ دے رہے ہو، نکاح کا خطبہ دے رہے ہو، خطبہ حاجہ پڑھتے تھے، اور خطبہ حاجہ میں 3 مختلف آیتیں پڑھتے ہیں۔ ان 3 مختلف آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بار بار تقوی واتقوا اللہ کا تذکرہ فرمایا۔ ڈرو اللہ رب العالمین سے، ڈرو اللہ رب العالمین سے، اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرو۔ ان تمام آیات سے بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ بندے مومن کو اللہ رب العالمین تقوی شعار بنانا چاہتا ہے۔ بندے مومن اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ بندے مومن اپنی زندگی کے ہر امور کو اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ، اللہ رب العالمین سے امید کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی نعمت کی حصول یابی کی امید رکھتے ہوئے اپنے سارے امور انجام دیتے۔ کھاتا ہے تقوی کے ساتھ، پیتا ہے تقوی کے ساتھ، ان کے چلن پھرن سب کچھ، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تقوی کے ساتھ ہے۔ تقوی مقصد ہے میرے بھائیو، تقوی روزہ کا غرض و غایت اور روزہ کی حکمت ہے یہ تقوی۔ پھر ہماری ایک مقدس کتاب جو ہماری بنیادی کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید، اللہ رب العالمین کا مقدس کلام ہے۔ اس کلام میں بھی اللہ رب العالمین نے تقوی شعاروں اور پرہیزگاروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی مقدس کتاب ہے، یہ کتاب ایسی بابرکت کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور متقیوں کے لیے ہدایت رہنما ہے۔ تو اللہ رب العالمین تمام عبادات، تمام معاملات، تمام اخلاقیات، ان تمام امور کے ذریعے سے بندے مومن کے درمیان، بندے مومن کو متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ اب کہتے ہیں تقوی کسے؟ سوال یہ ہے کہ تقوی، متقی بننا، تقوی والا بننا، تو تقوی کہتے ہیں کسے؟ تقوی کا اصل مادہ ہے واو قاف یا، وقا یقی، جس کے معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، ڈرنا، یہ ہے لفظی معنی۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے جیسا کہ علماء مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا اور آفات دنیا اور دنیا کے سارے آلائشوں سے بچ کر کے اپنی زندگی گزارنا، یہ تقوی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ وہ صحابی تقویٰ کی توضیح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ کسی ایسے راستے سے کبھی گزرے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا ہاں میں گزرا ہوں۔ کہا پھر کیسے گزرے آپ؟ اپنے کپڑے کو سمیٹتے ہوئے بستے بچاتے ہوئے میں گزرا ہوں۔ کہا تقویٰ یہی ہے۔ دنیا میں آپ کو بہت سارے آلائشیں دیکھنے کو ملیں گی، دنیا میں بہت سارے فاجر کام، فاجر عمل، برے اعمال آپ کو دیکھنے کے ملیں گے۔ صبح سے لے کر کے شام تک ہر قسم کے آلائشوں سے آپ کا سامنا ہوگا، لیکن ایک مومن بندہ، ایک پرہیزگار بندہ، متقی اور تقوی شعار بندہ ان تمام آلائشوں سے، ان تمام مصیبتوں سے، ان تمام برائیوں سے بچتے بچاتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہی تقوی ہے۔ اور یاد رکھے، جو بندہ متقی بن جاتا ہے، جو بندہ تقوی شعاری اختیار کر لیتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں رچ اور بس جاتا ہے، تو اس بندے کا ہر عمل، ہر حرکت اللہ رب العالمین کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بھی ایسے بندوں کو ہر موقع پر، ہر معمولات، ہر عبادات، ہر کردار کو ادا کرتے ہوئے اس کو بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین تقوی کے فوائد بھی بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ کو ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کے لیے مشکلیں پیش نہیں آتی، ایسا راستہ اس کے لیے تیار فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے لیے روزی کا مہیا فرماتا ہے۔ کس کے لیے؟ تقوی شعار بندہ کے لیے، متقی کے لیے روزی کا بندوبست ایسی جگہ سے کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے روزی مل سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کس کے لیے؟ تقوی اختیار کرنے والے بندوں کے لیے یہ فوائد ذکر فرمائے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے روزہ کی بحث میں، آپ آئیے روزہ کی بحث میں اللہ رب العالمین نے روزہ کی حکمت ہی بیان فرمایا کہ آپ بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کو یہ مقصد ہے، یہ مقصود ہے۔ وہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے کہ آپ اپنے بندے کو اللہ رب العالمین بھوکا اور پیاسا رکھے۔ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، آپ متقی ہو، پرہیزگاری آپ کے اندر پیدا ہو، تقوی شعاری کی صفت سے آپ لبریز ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا۔ چاہے آپ لوگوں کے بھیڑ میں ہو، چاہے آپ تنہائی کی زندگی گزارے، رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، آپ اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ واتقوا، ڈرو اللہ رب العالمین سے۔ کام کر رہے ہو تو ڈرو، کوئی خدمت کر رہے ہو تو ڈرو، عبادت کر رہے ہو تو ڈرو، چلتے پھرتے ڈرو، اٹھتے بیٹھتے ڈرو، سوتے جاگتے ڈرو، ہر وقت اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ رب العالمین کو یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے۔ تو روزہ اللہ رب العالمین ہم سے اس لیے رکھوا رہا ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کریں، کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہماری بری خواہشات مر جاتی ہیں، ہماری بری خواہشات مر جاتی ہے اور ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع بن جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار، بہت سارے بندے ایسے روزے دار جس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا روزہ سے، بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے روزہ سے۔ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور بہت سارے ایسے بندے جو قیام اللیل ادا کرتا ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے سوائے رات میں جاگنے کے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا، جھوٹی گواہی دینا، لغویات سے بچنا، اگر یہ عمل چھوڑتا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کو آپ کے روزہ رکھنے سے کوئی غرض و غایت نہیں،
میرے بھائیوں، روزہ کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جیسے ناکارے بندوں کو، ہم جیسے گنہگار بندوں کو پاک اور صاف کر کے اللہ رب العالمین کے تابع اپنی زندگی کو وقف کر دینا اور سونپ دینا۔ اللہ رب العالمین کا یہ راستے پہ چلو تو ہم اپنی خواہشات کو موڑ کر، خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے بتائے اس راستے پہ چلیں گے۔ اللہ رب العالمین کا یہ کام کرو، ہم وہ کام کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے کام کو کریں گے۔ یہ ہے مسلمان اور یہ ہے تقوی شعار، یہ ہے مومن بندے کی پہچان، اور یہی چیز اللہ رب العالمین کو مقصود و مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہی چیز مقصود ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کو آپ کے بھوک کو پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو آپ کو پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس طرح تربیت یافتہ ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ چلتے ہوئے ان کے اس تھیلی سے مار دیے، اس تھیلی سے مار دیے۔ میں اس وقت کچھ نہیں بولا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ نہیں بولے۔ بعد میں کئی مہینوں کے بعد انہوں نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں کچھ دینار تھے، درہم تھے۔ کہا یہ تھیلی لے لو، کیونکہ سفر پر جا رہے ہو، حج کے سفر پر جا رہے ہو، حج کے سفر میں تمہارے لیے کام آئے گا۔ دیکھا تو اس میں دینار ہے، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، کہا اس غلطی کے پاداش میں اور غلطی کی معافی میں جو میں تجھے چند مہینہ پہلے تم کو مار دیا تھا۔ یہ غلطی کا احساس جب بندوں کے اندر ہوتا ہے نا، تو دنیاوی غلطی ہو یا اللہ کی شان میں جو گستاخی ہو یا اللہ کی عبادت میں جو ہم سستی اور غفلت کر رہے ہیں، اپنی غلطی کا جب بندوں کو پچھتاوا ہوتا ہے اور غلطی چھوڑ چھاڑ کر توبہ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ اور شاہراہ پر چلتا ہے، یہی چیز مقصود ہے اللہ رب العالمین کو، یہی چیز مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو، چاہے روزہ کے ذریعے ہو، قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو، رات میں جاگ کر کے ہو، آپ کسی کے ساتھ اچھے بات کر کے ہو، آپ اپنے اخلاق اور کردار کو سنوار کر کے ہو، اپنے معاملات کو اچھے کر کے ہو، اپنی عبادات کو سنوار کر کے اللہ رب العالمین کے جو بھی کر رہے ہیں، یہی مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تقوی اور پرہیزگار بندوں کے لیے بہت سارے فوائد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ذکر فرمایا ہے، ان للمتقین مفازا، بندے سے ڈرنے والے بندوں کے لیے ہی کامیابی ہے اس بندوں کے لیے جو ڈرنے والے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے روزی کے آسمان اور زمین سے دروازے کھول دیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب ڈرنے لگتا ہے اللہ رب العالمین سے، جب بندہ اللہ کی حوالہ ہو جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے اور مرضی پر عمل کرتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو جب اپنی غلطی کا اور یوں ہی اپنی نادانی کا احساس ہوتا تھا، تم زمین سے ایک تن کا اٹھا لیتے تھے، ایک لکڑی اٹھا لیتے تھے، ایک کاڑی اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے اے کاش میں یہ لکڑی یہ تن کا ہوتا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سوال و جواب نہ ہوتا۔ یہ احساس ہمارے اندر پیدا، جب ہمیں یہ احساس پیدا ہوگا ہمارے اندر، تو یقین مانے میرے بھائیو ہماری زندگی تقوی شعار کی زندگی میں، جب بندہ متقی بن جاتا ہے تو اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا سب اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، خواہشات کو مروڑ دیتا ہے، خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اسی کا نام ہے جو اللہ کے تابع ہو جائے۔ اور یہ تو لامحال چیز ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کے ساتھ ظلم کرے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، رمضان روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ اس کو چھوڑ دیتے، روزہ نہیں رکھتے، کاروبار کر رہے ہیں، روزی روٹی کما رہے ہیں۔ روزی روٹی کمانا آبس نہیں ہے، عین مقصد ہے، عین عبادت ہے۔
لیکن آپ رمضان کے روزہ چھوڑ کر کے روزی روٹی کما رہے، یہ غلط ہے. اور اللہ رب العالمین آپ کو یہی احساس دلانا چاہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، آپ روزہ رکھو. روزی کا ذمہ اللہ رب العالمین، روزی کا ذمہ اللہ رب العالمین ہے. آپ کو اللہ رب العالمین اگر تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں گے تو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا کہ یہاں سے روزی ملنے والی. بندہ اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرے، خوف خدا اپنے دلوں میں بسا لے، رچا لے، تب اللہ رب العالمین اس کا ہو جاتا ہے. یقین مانو جو بندہ خوف خدا سے معمور ہے، جس کا دل خشیت الہی سے بھرا ہوا ہے، جس کی آنکھوں سے ایک قطرہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے ایک قطرہ آنسو بہ جائے، خدا کی قسم اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ رب العالمین یہی کیفیت، یہی صفت ہمارے اندر ودیعت کرنا چاہتا ہے. ہم لاکھ یہ کرے وہ کرے کہ آپ کو اپنے ہاتھوں پر، اپنے بازوؤں کی طاقت پر، اپنے پاؤں کی طاقت پر آپ کو بھروسہ ہے کہ میں روزی روٹی کمانے جاؤں گا، مجھے برکت ہوگی، مجھے روزی ملے گی. آپ کو بھروسہ نہیں، کیونکہ یہ ہاتھوں کے اندر طاقت، یہ پاؤں میں چلنے کی قوت، یہ کس نے بخشی ہے؟ یہ اللہ نے بخشی ہے. یہ پاک آنکھوں میں بصارت کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. تو پھر اللہ کی ساری نعمتوں کو لے کر لطف اندوز ہو اور پھر اللہ کے خلاف ہی کام کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے متقی بندہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہر نعمت کو صحیح استعمال کرتا ہے. وقت کا صحیح استعمال، سونے کا صحیح استعمال، جاگنے کا صحیح استعمال، وقت کا پابند بن جاتا ہے، سراپا پابند بن جاتا ہے. اور یہی تقوی صفت بندوں کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے. اپنی زندگی لامحالی کی زندگی نہیں گزارتا ہے، اپنی زندگی ایک دوسرے کے منفعت کے لیے گزارتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا جو اصل مقصد ہے، رمضان کی جو اصل حکمت ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین. دوسرے عبادات کے ذریعے بھی، قرآن مجید کے تلاوت کے ذریعے بھی ہم اپنے اندر تقوی پیدا ہونے کی جو صفات ہیں ان کو اپنائیں. ہم جب متقی بنیں گے تو یقین مانیے اللہ کے پاس سب سے پیارے بندے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اور قرآن مجید کی آیت بھی، سورہ حجرات کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دنیاوی معاملات میں ہم اس کو عزت دیتے ہیں جس کے پاس دولت ہے، جو پوسٹڈ انسان ہے، جو پاورفل انسان ہے، ہم کہتے ہیں وہ بڑا قابل انسان ہے. نہیں میرے بھائیو، نہیں. یہ دنیاوی اعتبار سے آپ کے سوچ اور کے فکر کے اعتبار سے صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے قابل قدر وہ بندہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. جو آدمی جتنا پرہیزگار ہے، جو آدمی جتنا وفا شعار ہے، جو آدمی جتنا خشیت الہی سے معمور ہے، وہ اللہ کے پاس اتنا قابل انسان ہے، اللہ کے پاس وہ عزت والا انسان ہے. اللہ رب العالمین اسی انسان کو پسند فرماتا ہے، وہی انسان مطلوب ہے اللہ رب العالمین. بھیڑ بہت ہے، بھیڑ بہت ہے، لوگوں کی تعداد بہت ہے، ہزاروں کی تعداد ہے، لیکن ڈرنے والا بندہ کوئی ایک ہے، کام کرنے والا کوئی بندہ کوئی ایک ہے. ہزاروں کی تعداد مطلب نہیں ہے اللہ رب العالمین کو. مقصد یہ ہے کہ اس بھیڑ میں کون ہے اللہ کے بندہ، کون ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے، کون ہے لا یعنی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے والے، کون ہے حلال و حرام سے پرہیز کرنے والے، کون ہے جائز و ناجائز کی تمیز کرنے والے، کون ہے اللہ کے مطابق اپنی راتوں اور اپنے دنوں کو، اپنی تنہائی اور اپنے اجتماعی شکل کو، اپنی اجتماعی زندگی کو گزارنے والے. مطلب یہ ہے، یہ ہمارے اندر کیفیت اور یہ ہمارے اندر صفت پیدا کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ. یاد رکھو میرے بھائیو، آپ لاکھ جتن کرو، لاکھ کوشش کر جاؤ، لاکھ کوششیں کرو، لیکن وہی ملے گا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدرے میں، ہمارے نصیبہ میں لکھ دیا ہے. ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر روزی روٹی کے لیے جائیں گے تو روزی روٹی نہیں ملے گی. جب تک اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں، ہمارے نصیبہ میں لکھ نہ دیا تب تک نہیں ہو سکتا ہے. تو کیوں نہیں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں؟ کیوں نہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کریں؟ آپ فجر کی نماز پڑھے، روزی روٹی کے لیے نکل جائے، زور کی نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھے، باقی ٹائم میں روزی روٹی کمائے. اللہ رب العالمین کو یہی مقصد ہے، مطلوب یہی چیز مطلوب ہے کہ آپ اپنی دنیا کے لیے بھی فکر مند ہو اور آخرت کے معاملے بھی، اللہ کی عبادت کے معاملے میں بھی فکر مند ہو. یہی حساس
انسان مطلوب ہے اللہ رب العالمین، یہی حساس انسان مطلوب ہے اللہ رب العالمین، یہی احساس ہمیں دلانا چاہتا ہے، یہی احساس ہمیں پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین تمام روزے، نماز، حج اور عبادت وغیرہ سے۔ الغرض میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو تقوی مقصود ہے، اللہ رب العالمین کو تقوی مقصود ہے، متقی بندہ مقصود ہے، اللہ سے ڈرنے والا، خشیت الہی سے اپنے دل کو معمور کرنے والا، اور اللہ رب العالمین کے مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایت، اللہ رب العالمین کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنے والا یہ انسان اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ بھیڑ مطلوب نہیں ہے، وہ انسان مطلوب ہے جو ہزاروں کے بھیڑ میں ایک متقی بندہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ایک پرہیزگار بندہ، یہ بندہ مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو۔ تو ہم میں سے کون ہے جو ہزاروں کے بھیڑ میں کوئی متقی بندہ بننا چاہتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا بننا چاہتا ہے؟ اسی کے لیے یہ رمضان، اسی کے لیے یہ روزہ، اسی کے لیے یہ قیام اللیل، اسی کے لیے لیلۃ القدر مفید ہے، اور وہی بندہ اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے۔ میں آخر میں یہی التماس کروں گا آپ لوگوں سے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ جب بندہ تقوی اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے، ایک ایک قدم پھونک کر اٹھاتا ہے، اور پھر ایسا بندہ کبھی گناہ کے عمل کی طرف نہیں جاتا ہے، غلط راستے پہ اختیار نہیں کرتا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو سب کو متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، نمازوں کے ذریعے ہو، روزوں کے ذریعے ہو، تلاوت قرآن کے ذریعے ہو، قیام اللیل کے ذریعے ہو، یا لیلۃ القدر کے ذریعے ہو، یا دیگر اور عبادات کے ذریعے ہو۔ اے اللہ ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرما، پرہیزگار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ تو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس امور سے، اس معاملات سے، اس چیزوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیری لعنت اور تیری دھتکار کا سبب بننے والی چیز ہے۔ یا اللہ ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا، تیری خوشنودی اور تیری بنائی بے شبہ قیمتوں والے، بے شبہ نعمتوں والی جنت مطلوب ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس مہینے کا احترام کرنے اور اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رکھنے، خوب سے خوب قرآن مجید کی تلاوت کرنے، قیام اللیل کرنے اور دوسرے اور معاملات ہیں، یا اللہ ہمیں وہ معاملات جس پر تیری رضا ہو وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔